بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے جو کوفے کے رہنے والا تھا کہا کہ اے ابو عبداللہ، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، تو تم کیا کرتے تھے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، واللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کیا کرتے تھے۔ نوجوان فرمانے لگے، سنیے چاچا، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پاتے تو واللہ آپ کے پاؤں بھی زمین پر رکھنے نہ دیتے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بھتیجے لو ایک واقعہ سنو۔ جنگ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی رات تک نماز پڑھتے رہے۔ فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ کوئی ہے جو جا کر لشکر کفار کی خبر لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن کوئی کڑا نہ ہوا، کیونکہ خوف کی، بھوک کی، سردی کی انتہا نہ تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر تک نماز پڑھتے رہے اور پھر فرمایا، کوئی ہے جو جا کر یہ خبر لا دے کہ مخالفین نے کیا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے مطمئن کرتے ہیں کہ وہ ضرور واپس آئیں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ اس بار بھی کوئی کڑا نہ ہوا، اور کڑا ہوتا بھی کیسے؟ بھوک کے مارے پیٹ کمر سے لگی ہوئی تھے، سردی کے مارے دانت بج رہے تھے، خوف کے مارے پتے پانی ہو رہے تھے۔ بلا آخر میرا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اب تو کڑی ہوئی بغیر چارہ ہی نہیں تھا۔ فرمانے لگے، حذیفہ تو جا اور دیکھ کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ دیکھ، جب تک میرے پاس واپس نہ پہنچ جائے خود سے کوئی نئے کام نہ کرنا۔ میں نے بہت خوب کہہ کر اپنی راہ لی اور جرأت کر کے مشرق میں گھس گیا۔ وہاں جا کر عجیب حال دیکھا کہ دکھائی نہ دینے والے اللہ کے لشکر اپنا کام پھرتی سے کر رہے ہیں۔ چولہوں پر سے دیگیں ہوا نے الٹ دی ہیں، خیموں کی چوبیں اکڑ گئی ہیں، آگ جل نہیں رہی اور کوئی چیز اپنے ٹھکانے ٹھہر نہیں رہی۔ اسی وقت ابو سفیان کھڑا ہوا اور بآواز بلند آواز میں کہنے لگا کہ اے قریشیو، اپنے اپنے ساتھی سے ہوشیار ہو جاؤ، اپنے ساتھی کو دیکھ لو، ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر کھڑا ہو۔ میں نے یہ سنتی ہی میرے پاس جو ایک قریشی جوان تھا اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں فلاں بن فلاں ہوں۔ میں نے کہا، اب ہوشیار رہنا۔ پھر ابو سفیان نے کہا، قریشیو، ہم اس وقت کسی ٹھہرنے کی جگہ پر نہیں ہیں، ہماری مویشی، ہمارے اونٹ ہلاک ہو رہے ہیں۔ بنو قریظہ نے بھی ہم سے وعدہ خلافی کی، اس نے ہمیں بڑی تکلیف پہنچائی۔ پھر اس ہوا نے بھی ہمیں بڑا پریشان کر رکھا ہے، ہم کچھ پکا کر کھا بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہوا کی وجہ سے آگ نہیں جل رہی۔ ہوا خیموں کو اپنی جگہ پر ٹھہرنے نہیں دیتے۔ میں تو تنگ آ گیا ہوں اور میں نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ واپس ہو جاؤں، بس میں تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ واپس چلو۔ اتنا کہتے ہی اپنی اونٹ پر جو باندھا ہوا بیٹھا تھا وہ چڑھ گیا اور اسے پاؤں مارا اور اس کا اونٹ کھڑا ہو گیا۔ پھر اس کا پاؤں کھولا۔ اس وقت ایسا موقع تھا کہ میں ایک تیر میں ہی ابو سفیان کا کام تمام کر سکتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرما دیا تھا کہ کوئی نئے کام خود سے نہ کرنا، اس لیے میں نے اپنے دل کو روک لیا۔ اب میں واپس لوٹا اور اپنے لشکر میں آ گیا۔ جب میں اپنے لشکر میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر کو لپیٹی ہوئی نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے مجھے دیکھ کر اپنے پیروں کے درمیان بٹھا لیا
اور چادر مجھے بھی اڑا دی۔ پھر رکوع و سجود کیا اور میں وہیں چادر اوڑے بیٹھا رہا۔ جب آپ فارغ ہوئی تو میں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ قریشیوں کے واپس لوٹ جانے کی خبر جب قبیلہ غطفان کو پہنچی تو انہوں نے بھی سامان باندھا اور واپس لوٹ گئے۔ روایت میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میں چلا تو باوجود کڑاکے سردی کے قسم اللہ کی مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ گویا میں کسی گرم حمام میں ہوں۔ بیان کرتے ہیں کہ جب میں لشکر کفار میں پہنچا اسی وقت ابو سفیان آگ سلگائی ہوئی تانپ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر پہچان کر اپنا کمان چڑھا لیا اور وہ بالکل میرے سامنے ہی تھا۔ ناممکن تھا کہ میرا نشانہ خالی جائے، لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ وہ چونک جائے، تو میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ جب میں واپس آیا اس وقت بھی مجھے کوئی سردی محسوس نہ ہوئی، بلکہ یہ معلوم ہو رہا تھا کہ گویا میں حمام میں چل رہا ہوں۔ ہاں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا پھر بڑی زور کی سردی لگنے لگی اور میں کپ کپانے لگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مجھ کو اڑا دی۔ میں چادر اوڑھ کر لیٹا اور سو گیا اور صبح تک سویا رہا۔ پھر صبح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہہ کر جگایا، اے سونے والے بیدار ہو جا۔ روایت میں ہے کہ جب اس تابعی نے کہا کہ کاش ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور آپ کے زمانے کو پاتے، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کاش تم جیسا ایمان ہمیں بھی نصیب ہوتا کہ باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھنے کے اس پر پورا اور پختہ عقیدہ رکھتے ہو۔